السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اچھا، کل ہم نے سیکھا تھا کہ جو ٹاپ کلرز ہیں جنہوں نے زیادہ مواد جن بیماریوں نے جن مسائل نے کی ہیں ان میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز انسان کو ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ گرو کر رہی ہیں. اس کے بعد کینسر، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا کیسے کیسے ہو رہا ہے اور کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں. تو آگے اس کی ایک چیز اور ہے، اس میں وہ بتاتا ہے ڈائبٹیز. آج ہم ڈائبٹیز کے بارے میں سیکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں اب کسی نہ کسی ایک بندے کو ڈائبٹیز ہے. اگر والدہ کو نہیں تو والد کو ہے، والد کو نہیں تو والدہ کو ہے، کسی نہ کسی کو، کوئی نہ کوئی گھر میں ایسا بندہ ہے جس کو ڈائبٹیز ہے. تو ڈائبٹیز بیسیکلی بیماری نہیں ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ ہمارے اندر ایک فالٹ ہے. ہمارے جو نظام میں جتنی چیزیں حصہ لیتی ہیں اس میں ایک ایسا ایک پارٹ ہے جس کو لبا کہتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ انسولین پروڈیوس نہیں کرتا. انسولین کے بہت سے کام ہیں. انسولین جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، جو میٹھا ہے، جو گلوکوز ہے، وہ بیسیکلی جب سیل کے اندر جاتا نہیں ہے، بلڈ سیل کے اندر، تو وہ جذب نہیں ہو پاتا. جب سیل کے اندر نہیں جائے گا تو سیل کا جو دروازہ ہے نا وہ انسولین کھولتی ہے. تو جب وہ دروازہ کھلتا نہیں تو وہ اندر جاتا نہیں تو خون میں پھر وہ بڑھ جاتا ہے، وہ آوارہ مطلب پھرنا شروع ہو جاتا ہے. گلوکوز خون میں بڑھ جاتا ہے جس سے شوگر بڑھ جاتی ہے، تو انسان کو پھر بہت سے اور مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب گلوکوز جذب نہیں ہونا تو توانائی بننی نہیں ہے. جب توانائی نہیں بنی تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان نے ویک ہونا ہے. تو پھر جب انسان ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. گردے، دل، پھیپھڑے، جگر، ہر چیز ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو پھر کسی بھی طرح کے مسائل لگ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کون کون سی احتیاطیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے شوگر کی سمپٹمز کون کون سی ہوتی ہیں، کن کن جو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں جب انسان کو شوگر ہوتی ہے، یہ ہم سیکھیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ خالی پیٹ جو آپ کی شوگر ہے نا وہ 75 سے 80 تک ہونی چاہیے. اور کھانا کھانے کے بعد 150 سے 170 تک، 180 اس کی بارڈر لیول ہے. 180 اس کا، یعنی جس کی شوگر اس سے اوپر چلے گئی اس کو آپ ڈائبیٹک یعنی شوگر والا بندہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں 1985 میں 30 ملین لوگ، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، یعنی 3 کروڑ لوگ 1985 میں شوگر سے مر گئے تھے. 2011 میں یہ تعداد 366 ملین یعنی 36 کروڑ 60 لاکھ تک چلی گئی تھی. 36 کروڑ 60 لاکھ تک یہ تعداد چلی گئی تھی. 366 ملین لوگ اسے مر گئے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک چیز یہ ہے کہ 2030 تک یہ تعداد 552 ملین یعنی 52 کروڑ 20 لاکھ تک یہ تعداد چلی جائے گی. تو سوچیں یہ اتنی بڑی جو تعداد بڑھنے جا رہی ہے شوگر کی، ایک انبار لگنے جا رہا ہے شوگر کے مریضوں کا، تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گھر میں انسان اتنے پیسے کماتا نہیں ہے جتنے پیسے بیماریوں پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا تو بیسیکلی کام یہ ہے بیماریوں کو روکنا ہے. ہم نے بیماریاں نہ لگیں، بیماریوں کو روکیں گے نہیں تو انسان کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، گھروں میں جھگڑے بھی ہوں گے، انسان ڈپریشن میں بھی رہے گا، پریشان رہے گا، کوئی کام اچھے سے کر نہیں سکے گا، خوشی سے کر نہیں سکے گا. یعنی بہت سی خرابیاں جاتی ہیں جب صحت خراب ہوتی ہے. تو صحت تندرستی ہزار نعمت ایسے نہیں کہا گیا، صحت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. تو کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز یوزلی affects people over the age of 40, although increasingly younger people are also being affected. یعنی کہہ رہے ہیں ٹائپ 2 جو شوگر کی دوسری قسم ہے وہ زیادہ تر عام طور پر ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو ان کی عمر 40 سال سے اوپر ہے. لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ینگ طبقے میں بھی شوگر ہو رہی ہے. یعنی میں نے میرے 2 سالہ اس جو میرا وقت گزرا ہے، پیریڈ گزرا ہے کہ 2 سال کا جس میں پریکٹس کر رہا ہوں 2 سال سے، اس میں نے ایسے بچے بھی چیک کیے ہیں جن کی 5-5 6-6 سال عمر ہے. ایسے بچے بھی چیک کیے جن کی
10-10 12-12 سال عمر ہے. ایسے ایسے بچے بھی چیک کیے ہیں جن کی 22-23 سال عمر ہے، ان کو شوگر ہے. 30 سال کے نوجوان چیک کیے ہیں، جوان چیک کیے ہیں جن کو شوگر ہے. تو اس کو یہ بہت پریشانی ہوتی ہے جب شوگر ہو جاتی ہے. انسان کا کوئی بھی آرگن، کوئی بھی حصہ صحیح طریقے سے ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. خاص طور پہ جوان آدمی کے لیے بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ اس کے اندر کو جو بھی کھاتا ہے اس کو لگتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے پاس جب ہم بوتلیں پیتے ہیں، وہ بہت شوگر ہونے کا بہت بڑا ریزن ہے. اس کے بعد یہ جو ہماری چینی ہے، یہ چینی فائدہ مند چینی نہیں ہے، اس سے بھی شوگر ہو سکتی ہے ہمیں. اس کے بعد جب ہم بیکری لیتے ہیں، اس کے بعد فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، ہم جو پروسیس والی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں شوگر ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں. جوس کے ڈبے والی پیکنگ والی چیزیں ہیں، جوس ہیں، ان میں دودھ ہے، جو پروسیس والی چیزیں جن کو کیمیکل لگتا ہے، یہ ساری چیزیں شوگر ہونے کے ذریعہ بنتی ہیں. تو ہم نے ان کو اوائڈ کرنا ہے. ان کو جب ہم خریدتے ہیں، ایک تو ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے، دوسرا ہماری صحت خراب ہوتی ہے. تو ہمیں کیا فائدہ کیا ہے ایسی عقلمندی کرنے کا کہ ہم وہ چیز لیں جس کے لیے پیسے بھی دیں اور ساتھ میں صحت بھی خراب کریں، اور بعد میں پھر اس کو صحت کے لیے ڈاکٹروں کو پیسے دیتے رہیں ساری عمر. تو ہم وہ چیزیں گھروں میں استعمال کریں جو نیچرل ہیں، جو قدرتی ہیں، ہم ان کا انتظام کریں. پیکنگ والی چیزوں سے ہم اوائڈ کریں، ڈبے والی چیزوں سے اوائڈ کریں. بوتلیں جو ہم پیتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بوتل جو ہے ہمیں ہارٹ اٹیک کی طرف، بلڈ پریشر کی طرف، شوگر کی طرف، فالج کی طرف، معدے کی خرابی کی طرف، آنتوں کی خرابی کی طرف، قبض کی طرف، بہت سی بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہے. ہڈیوں کو کمزور ہونا، پٹھوں کو کمزور ہونا، خواتین میں ماہواری خراب ہو جانا، بچہ پیدا نہ ہونا، حمل گر جانا، خواتین میں بہت سی کمزوری کی وجہ بنتی ہے یہ. لیکن ہم دھڑا دھڑ پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں سے بچیں گے نہیں تو ہم بیماریوں سے نہیں بچ سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہم فطرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ پاک نے جو ہمیں نظام دیا ہے، ہماری باڈی میں اندر ہمیں جو نظام دیا ہے، ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم اس کو غیر قدرتی چیزیں دے رہے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ہمیں بیمار کر رہی ہیں. تو ہم نے ان سے بچنا ہے. اسی کچھ علامات ہیں، سمٹمز ہیں. کہتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس کو ہم ہر وقت پیاس لگ جاتی ہے، منہ خشک رہتا ہے اس کا بہت زیادہ. مطلب اس کو پریشانی رہتی ہے کہ ہر ٹائم پانی پینے کے باوجود بھی منہ خشک رہتا ہے اس کا. اس کے بعد انکریزڈ ہنگر، یعنی وہ جتنی مرضی خوراک کھائے نا، باڈی کو اس کی انرجی نہیں ملتی، جس وجہ سے اس کو ہر ٹائم بھوک لگ جاتی ہے. اس کے بعد سڈن ویٹ لاس، بہت جلدی انسان کا ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد فریکوینٹلی یورینیشن، بار بار یورین آنا. بلڈ ویژن، دھندلا پن، یعنی آنکھوں کا نظر دھندلی ہو جاتی ہے. ایکسٹریم ٹائرڈنیس، یعنی انتہائی تھکاوٹ. ہر ٹائم انسان بہت تھکا ہوا رہتا ہے، انتہائی تھکا ہوا رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے انسان کو. یہ کچھ علامات ہیں. اگر یہ کسی میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، جیسے پیشاب کا آنا، خاص طور پہ رات کے وقت بہت زیادہ پیشاب آتا ہے. اب وہ انسان کے سکون کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس وقت انسان کا بہت پیشاب آتا ہے. تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم نے بیماری لگنے کے بعد ڈاکٹروں کی طرف رجوع نہیں کرنا. ہم نے پہلے ہی اپنا خیال رکھنا ہے. اگر بیماری لگے گی تو پھر بھی تو ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ہم پہلے ہی وہ احتیاطیں کر لیں، اپنی صحت کو بچائیں. اگر تندرستی ہوگی تو معاشرے میں عزت بھی ہوگی، اس کی انسان وہ خوشحال رہتا ہے. پیسے کم بھی ہوں تو پھر بھی وہ مطلب جو بھی کھائے گا اسی میں وہ اس کا معدہ ہضم کر لے گا تو وہ تندرست رہ سکتا ہے. لیکن اگر صحت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی ہو، اچھی اچھی چیزیں بھی ہو، انسان کھا ہی نہیں سکتا. کوئی برفی کھا لی، کوئی بیکری کھا لی تو انسان کی شوگر بڑھ گئی ہے، اس کے لیے زیادہ پریشانی بن گئی، تو کیا فائدہ ان پیسوں کا بھی. تو پیسے اگر کم بھی ہوں، صحت ضروری ہے، صحت ٹھیک ہونی بہت ضروری ہے، صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں. ایک تو ہم نے سیکھا ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے بارے میں، اس کے بعد کینسر کے بارے میں، اس کے بعد شوگر کے بارے میں. یہ جو ٹاپ کی
بیماریاں جن سے زیادہ مواد ہوئیں گی، تو ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ہمارا ایک ہیلتھ کانسیپٹ ہے، اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس چیز پہ عمل کرنا پڑے گا؟ کہہ رہا جی ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ۔ ٹائمز کا ہیلتھ کانسیپٹ کیا ہے کہ انسان اپنی باڈی کی سب سے پہلے کلینزنگ کرے، پیوریفیکیشن کرے، یعنی انسانی باڈی میں کلینزنگ کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کے جسم میں خوراک کے ذریعے، پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے اور لائف سٹائل یعنی طرز زندگی کے ذریعے جتنی گندگی اندر جا رہی ہے یا جتنی گندگی اندر پیدا ہو رہی ہے، اس گندگی کی وجہ سے انسان کی نالیاں بند ہوتی ہیں، ان میں سکڑن آتی ہے، ان میں ہارڈنیس آتی ہے، ان میں بلاکیج آتی ہے۔ اس گندگی سے انسان کو بلڈ پریشر، کینسر، شوگر، ہارٹ اٹیک، فالج، لکوا، برین ہیمریج، نس پھٹ جانا، بے اولادی، خواتین میں بچہ نہ ہونا، بچے دانی کی نالیاں بند ہو جانا، چہرے پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جانا، جلد عمر سے پہلے بوڑھا ہونا، موٹاپا آ جانا، خوراک کا نہ لگنا، یہ اس گندگی کی وجہ سے زیادہ مسائل انسان کو ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے لیے انسان کو کلینزنگ یعنی اندر سے گندگی صاف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی میڈیکل گندگی صاف نہیں کرتی، انسان کو صرف وہ دوائیاں دیتی رہتی ہے کہ انسان ایک دن کے لیے چلے، شام کو پھر ہماری دوائی کھائے، ایک دن کے لیے چلے، شام کو پھر ہماری دوائی کھائے تاکہ ہمارا بزنس بنا رہے، تو وہ صحت نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کو خود سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو آپ گندی چیزیں نہ لو، وہ والی چیزیں نہ لو جو گندگی پیدا کر کے تو آپ کے اندر بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کلینزر ہیں ان کو یوز کرتے رہیں تاکہ آپ کی باڈی صاف رہے، اندر سے گندگی جمع نہ ہو، وہ گندگی صاف ہوتی رہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ریپلینشنگ کا مطلب ہے خالی جگہ کو پور کرنا۔ جب ہم جراب لیتے ہیں، کوئی صفائی والی چیز لیتے ہیں جو ہماری گندگی اندر سے صاف کرتی ہے، تو ہمیں اس سے تھوڑی سی ویکنیس ہو جاتی ہے۔ تو ویکنیس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیوں ہوتی ہے کہ گندگی کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کے اپنے بھی کچھ سیل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم اگر لوہا ہے نا، لوہے کو زنگ لگا ہوا تو جب ہم اس کے ریگ مار سے صاف کرتے ہیں تو زنگ تو صاف ہوتا ہے لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ لوہا بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری باڈی سے جب گندگی نکلتی ہے تو ساتھ ہمارے کچھ نہ کچھ سیلز بھی ضائع ہو جاتے ہیں، تو وہ ضروری ہیں، وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں کیونکہ گندگی کو صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ویکنیس آتی ہے، تو جو جوان بنتا ہے نا اس ویکنیس کو ساتھ ساتھ ریکور کرتا جاتا ہے، اس کی اپنی طاقت ہی اس کو ریکور کرتی جاتی ہے۔ لیکن جو کمزور آدمی ہے یا زیادہ عمر والا ہے اس کے لیے ہماری باڈی نے ہماری کمپنی نے دو چیزیں بنائی ہوئی ہیں جن کا نام ہے اسپیرولنا اور کارڈیسیپ۔ وہ ریپلینشنر ہیں، یعنی کلینزنگ کے ساتھ وہ دیں گے نا تو وہ ہر جگہ فل کرتے جائیں گے، ویکنیس نہیں آئے گی اس سے۔ اس کے بعد کہتا ہے جب آپ اپنی باڈی کی کلینزنگ کر لیتے ہیں اور ریپلینشنگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنی باڈی کی اسٹرینتھننگ کریں۔ اسٹرینتھننگ کیا ہے؟ طاقت دینا۔ اب انسانی باڈی میں بیماریاں آنے کی وجہ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو انسانی باڈی میں ان چیزوں کی زیادتی ہو جاتی ہے جو نہیں چاہیے، یعنی گندگی بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے جو چاہیے، یعنی کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، اس کے بعد پروٹین ہے، زنک ہے، مولیبڈیم، کوبالٹ ہے، اس کے بعد فائبر ہے، اس کے بعد پانی ہے، اس کے بعد وٹامنز ہے۔ یہ انسان کو چیزیں خوراک سے چاہیے، ان چیزوں کی انسان خوراک کھاتا ہے لیکن یہ مل نہیں رہی، ان کی کمی ہو رہی ہے۔ جو نہیں چاہیے وہ اس کی زیادتی ہو رہی ہے، جو چاہیے اس کی کمی ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو نہیں چاہیے اس کو صاف کرنے کے لیے کلینزر ہے، اس کے بعد جو چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے اسٹرینتھنگ کے لیے ہمارے پاس کیلشیم اور زنک ہے۔ تو وہ کہتا ہے گندگی صاف کرنے کے بعد یہ طاقت پوری کر لیں، اسٹرینتھننگ کر لیں، جس سے کیا ہوگا کہ ایک خاص وقت کے لیے 6 ماہ کے لیے آپ کی باڈی میں ایک صحت اور بیماری کے درمیان ایک کنکریٹ کی دیوار بن جائے گی، جس کو دیوار کو پھلانگ کے بیماری اندر نہیں آ سکے گی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ عمل آپ سال میں ایک دفعہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، آپ 60 سال تک، 70 سال تک تندرست رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا پیج نمبر 6۔
ہم نے سیکھا، تو آپ اس کو سنیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو اچھا لگے گا. اچھا لگے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کیسا لگا ہے، لیکچر کیسا رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا ضرور کریں. بہت شکریہ، السلام علیکم.